ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا رضوان صاحب موجود ہیں۔ صابر صاحب نے ابھی ہمیں جو ہے بریک کے بعد جوائن نہیں کیا۔ بات بریک سے پہلے جانے کی تھی کہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، جس بھی وزارت جو سابق وزیر رہے ہیں اور جس طریقے سے لاسٹ 10 ایئرز میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی وزارت پہ ابھی بات ہو رہی ہے، اس پہ چیک کیا جا رہا ہے تو اس میں اربوں خربوں کے جناب بڑے بڑے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے رائٹ ہینڈ اکرم درانی صاحب تھے، وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس تھے، پھر ان کے عبدالغفور حیدری صاحب تھے، پوسٹل ان کے پاس تھا، اس میں جناب اربوں روپے کے الگ سے سکینڈل ہے۔ نثار کھوڑو صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے جناب اربوں روپے کے سکینڈل سامنے آئے۔ ارباب عالمگیر اور آسمہ ارباب عالمگیر، ان کے اس طرح کا اربوں کے سکینڈل سامنے ہیں، اور نیب نے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کر لیا ہے یہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آشیانہ اقبال سکینڈل، یہ بھی بہت پہلے ان تھا، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، شہباز شریف کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے۔ قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آواز اٹھتی رہی ہے کہ احتساب اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب نے کچھ کوشش کی ہے، وہ تو کہتے ہیں بھئی میں آپ کے لیے تیار ہوں، حکومت کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ستی صاحب دیکھیں، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بدعنوانی کا جتنا بڑا سکینڈل نکلے، جتنی بڑی کرپشن اس کی ہوئی ہے، جو چیزیں ابھی سامنے آئی اس کا عشر شیر ہی نہیں ہے۔ صحیح، قوم کا ایک ہیریٹیج ہوتا ہے جس کو آپ نوٹیفائی کرتے ہیں۔ مثلا لاہور کا پوسٹ آفس جو ہے نیشنل ہیریٹیج ہے، مری کا پوسٹ آفس نیشنل ہیریٹیج ہے، آپ اسے قومی ورثہ قرار دیتے ہو۔ اس دور میں اخبارات میں اشتہار دے دیا کہ یہ ہم فروخت کر رہے ہیں، نیشنل ہیریٹیج لاہور کا پوسٹ آفس اور مری والا ہم فروخت کرتے ہیں، اور 200 جگہ اور لوگوں کے لیے پیسے لے لیے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا میرے علم میں ہے کہ 14 کروڑ پہ میں F6 میں جو 14 کروڑ پہ اس وقت بڑی کم قیمت تھی، اس کی کوٹھیاں لی گئی ہیں اور اس کی رجسٹری کروائی گیا 4 کروڑ 3 کروڑ، وہ 6 کروڑ کدھر سے آئے آپ کو؟ آسمہ ارباب کی بات کر رہے ہیں، آسمہ ارباب جہانگیر کی بات کر رہا ہوں۔ NHA پاکستان میں بہت بڑا سکینڈل ہے۔ آپ جہاں موٹر وے GT روڈ پہ آئیں 20 کلومیٹر پر آپ پہ 30 روپے 40 روپے وصول کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو چٹ دیتے ہی نہیں ہے، ریکارڈ میں نہیں آتا۔ اس طرح آپ جو، اور پھر خود بخود بتا دیتے ہیں کہ فلانا GT روڈ فلانا ہم نے اس کو دوبارہ سے سرفیس کر دیا ہے، دوبارہ سے اس کو رینوویٹ کر دیا، وہاں پر ایک یوں سمجھے کہ ایک بوند بھی وہاں پر ریت کی نہیں ڈالی جاتی۔ اکرم درانی صاحب کے پچھلے گزشتہ ہفتے میں نے شو کیا، 150 سے زائد لوگ جو بنو سے تعلق رکھتے تھے ان کو اسلام آباد کا ڈومیسائل بنوایا گیا، اور پنجاب کے چند جو اضلاع ہیں وہاں کا جب چیک کیا گیا تو وہ فیک ہیں ڈومیسائل، اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہیں، کال لیٹر چلا گیا، تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کی بیسک کوالیفیکیشن، یعنی تمام کوالیفیکیشن بنو کی ہے، ایڈریسز وہاں کے ہیں، ڈومیسائل ان کا اسلام آباد اور پنجاب کے چند بنتا ہے، اور 150 بندے۔ اب وہ ستی صاحب یہ واردات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوئی، جب انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے افسران کم ہیں، لہذا لیٹر انٹری پہ انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری بھرتی شروع کیے گئے۔ ایک سیکرٹری انفارمیشن رہے ہیں، وہ سیکرٹری فارن افیئر بھی ہیں، گجرات کے رہنے والے تھے، تنویر خان ان کا نام تھا، خان انہوں نے لگا دیا، سرحد کا ڈومیسائل لے لیا۔ ایک صاحب ہمارے صحافت میں ہوتے تھے، انہوں نے بلوچستان کا ڈومیسائل لے کے بہت بڑا اخبار اور انگریزی کا نکالتے رہے، وہ بھی ڈپٹی سیکرٹری رہے۔ تو ایک بہت بڑی کھیپ پنجاب کے لوگوں کی، اپنے من پسند لوگوں کو بلوچستان اور سندھ کا اور سرحد کا ڈومیسائل دے کر ڈائریکٹ گریڈ 20، 19 اور 18 میں بھرتی کیا گیا۔ یہ کام تو بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہو گیا، پیپلز پارٹی نے اپنا ہی وہ بھٹو صاحب کا تسلسل جاری رکھا ہو، اس میں کمی نہیں کی۔ لیکن NHA میں جتنا ارباب جہانگیر صاحب اور آسمہ صاحب نے جتنی کرپشن کیا جو بھی سامنے ہے، اس کا عشر شیر نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنے اختیارات تھے، اور یہ سونے کی کہانی، ابھی عمران خان یہ اس پارٹی کا بھی ادھر نظر نہیں پڑی کہ وہاں کرپشن کتنی ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ریلیجس راؤ شکیل پکڑا گیا، کاظمی پکڑا گیا، پیسے برآمد ہو گئے، سزا ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے جناب ان کو بری کر دیا، اور بری کر کے تمام پیسے بھی نکال کے وہ لے گئے، پیسے بھی نکال ان کے خلاف۔ تو یہ آتا ہے ایک سامنے، لوور کورٹ یہ دے دیتی ہے،
پھر میں تو دو ٹوک الفاظ میں کہوں کہ مکا ہوتا ہے، سرکاری وکیل مل جاتے ہیں، ججوں کی بھی تلقداری ڈھونڈ لیتے ہیں، لہذا بری ہو جاتے ہیں۔ یہ احتساب کہ یا تو جج بھی فوری طور پہ ہائی کورٹ کے الگ کریں یا قرآن اندازی کریں کہ ایک دن وہ کیس سنے گا اور دوسرے دن نام نہ یہ کرنا پڑے گا، ورنہ ایک اربوں خربوں کی کرپشن جو ہے نا وہ دیکھیں، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ حساب لگاتے ہیں کہ فلاں جج ہے، اس کو کہتے ہیں جی آپ کی عمر اتنی ہے، اتنے پیسے لیے، یہ بینیفٹ ہے، آپ کو ساری زندگی میں 10 کروڑ ملیں گے، میں آپ کو 35 کروڑ روپے دیتا ہوں، آپ میرے لیے کام کریں، جب پکڑے جائیں گے تب بھی میں آپ کو دوں گا۔ تو اس لیول پر اس ملک میں ایک مافیا کے انداز میں کام ہوتا ہے، تو اس کی پوری قیمت لگا۔ ایک لطیفہ بھی چل رہا ہے کہ ایک جج کو کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا جی میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، اس نے کہا اتنے پیسے، پھر کہا اتنے، تو جج نے کہا خدا کے لیے اس کو باہر نکالو اس سے پہلے کہ میری جو قیمت ہے اس تک یہ پہنچ جائے، اس کو فوری طور پہ نکال دو یہاں میری کورٹ سے۔ صحیح ہے۔ اچھا کرنل صاحب، کچھ چیزیں تو ہم نے خود دیکھی ہیں، دورانی صاحب کی ہو جائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ارباب عالمگیر کے دور میں ان کی جو وائف ہیں آسمہ ارباب جو ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے۔ اکرم درانی صاحب اور ان کے یہ جو دونوں رائٹ ہینڈ تھے پوسٹل میں بھی اور ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں، یہ تو ہم نے گزشتہ ویک ایک سٹوری بھی کی جس میں ہمیں نظر آیا کہ یہ ساری چیزیں واقعی ہوتی۔ کیا ادارے سارے اس وقت خاموش کس طرح بیٹھے رہے؟ اسلام آباد سے ڈومیسائل بنتا ہے اور فیک بنتا ہے، یعنی وہ فیک ایڈریسز دیے گئے، اب کوئی بھی ادارہ آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیب میں کیس ہے، کیا ہوگا ان لوگوں کا جو بیچارے پیسے دے کے بھرتی ہو گئے؟ میرا خیال ہے یہ بڑی تکلیف تھی، یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ایک تو قریشی صاحب نے کی ہیں، اور میرا خیال ہے قریشی صاحب نے بالکل ٹھیک ہی بات کی ہے کہ بیسیکلی یہ ایک مافیا کی شکل کے اندر انہوں نے پورے پاکستانیوں کو اور پورے پاکستان کے اداروں کو اور عوام کو ہاسٹیج بنا لیا ہوا تھا، اینڈ اسپیشلی ان دی لاسٹ 10 years، اینڈ ایون اف یو گو بیونڈ دیٹ آئی ڈونٹ ہیزیٹیٹ اینڈ سے کہ جی یہ آلموسٹ کو پچھلے 60 سالوں سے آپ اسی تمام مافیا کا یا 70 سالوں سے ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اینڈ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کم آؤٹ آف دیئر کلچز، اینڈ دا ریزن از کہ اس کے اندر آپ بالکل آپ کی پولیس اس کے اندر اس کا حصہ ہے، آپ کی تمام بیوروکریسی، سم پورشن آف دا جوڈیشری، آپ وڈ سمپلی سے جس طرح چھوٹا سا ایگزامپل انہوں نے دیا، اور اسی کے ساتھ پھر آگے لنک کر کے ہاں مطلب آپ ٹاپ کلاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب جنرل مشرف کا بھی دور تھا تو وہ جو ٹاپ کلاس اراکی تھی سرٹلی ان کو بھی آپ انکلوڈ کریں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں میس اپ ہو گئی، مکس ہو گئی۔ پھر اب نیب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، نیب کو ہم اتنا سویر کرٹیسائز کرتے ہیں، نیب آرڈیننس جب 99 کے اندر آیا تو آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ نیب کو اس کے بعد استعمال کس طریقے سے کیا گیا، آپ کس طریقے سے پھر کیو لیگ کو کریٹ کیا گیا، ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، پرابلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے فار دا فرسٹ ٹائم آپ یو فیل کہ نہیں، آپ محسوس ہوتا ہے کوئی گورننس شاید آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں کرپشن آپ کو رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایٹ دی ہائیسٹ پاسبل لیول، بھی ہیں بیوروکریسی اور بڑے لوگ، اس کی وجہ یہ ہے بیوروکریسی۔ اب یہی بیوروکریسی کی طرف چلتے ہیں۔ میں قریشی صاحب کو بھی ضرور ریمائنڈ کراؤں گا کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا، میں 9 سالوں کی میں بات کروں، بہت سارے ایون سرونگ آرمی آفیسرز چند ہزار انہوں نے کسی نے قابو کیا، دیے، پکڑے گئے، اور جب پکڑے گئے تو فوج کا نظام احتساب کا گردش میں آیا، اینڈ دے ور سینٹ ہوم۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، میرے سامنے کی یہ بات ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے پچھلے 18 سالوں کی 19 سالوں کی اگزامپل لے لیں، 8 سال وہ لے لیں اور 10 سال یہ جمہوری حکومت کے لے لیں، کوئی ایک آپ مجھے بتائیں کہ پولیس والا یا کوئی بیوروکریٹ کرپشن کے اوپر آپ نے گھر بھیج دیا کہ نہیں آپ اب چھوڑ دیں، کیونکہ ہم انہیں کی نہیں بات کرتے فار دا ٹائم بینگ پولیٹیشینز کی، وی آر ٹاکنگ آف دی بیوروکریسی اینڈ دی پولیس، کہ جی ان کو آپ نے پکڑا ہو، غلط کام انہوں نے کیا ہو، اور بولو یار ہم ان کو گھر بھیج دیا۔ نہیں ایسا نہیں، دیکھیے میں ایک چیز آپ سے بتا دوں، وائی بیکاز دے آل آر ورکنگ ہینڈ ان گلو کی، جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ بالکل، جب دیکھیے نا اب وہی بات آتی ہے، اکرم درانے کا ایگزامپل آپ نے دی کہ جی وہ بنو کے لوگ ہیں، یہاں پہ لے کر آئے، یہاں پہ ان کو ڈومیسائل دیے، ڈومیسائل بنا کے آپ کا تھینک یو ویری مچ، آپ کی نوکریاں ہو گئیں، اینڈ دس از ہیپننگ ان دی انٹائر کنٹری، اٹ از ناٹ کہ بنو کے چند لوگ اس کے اندر انوالو تھے، پورا پاکستان ایک دوسرے کے حقوق، جب ایک شہر کسی دوسرے شہر کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس شہر کے حقوق کسی اور شہر کے لوگ پامال کرتے ہیں، دیٹ ایگزیکٹلی یہ وہ ویشیس سائیکل ہے جو چل رہا تھا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ ادارے، اب ایک چیز آپ سے یہاں کہنا چاہوں گا، عبدالغفور حیدری کا نام لیا اور اکرم درانی کا نام لیا، ارباب عالمگیر، آسمہ عالمگیر، I precisely remember، یہ سارے لوگ جب ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے سب کو بھاشن دیتے تھے، ٹھیک ہے، اسلام کے اور اسٹریٹ فارورڈنس کے، ایمانداری کے،
آسما کا مجھے اچھی طرح یاد ہے, when she used to speak, تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں ان سے تو کوئی ڈیسنٹ نائس اور اچھے اور پائس لوگ تو ہیں ہی کوئی نہیں. اینڈ آئی وڈ سمپلی سے قریشی صاحب نے تھوڑا لحاظ, مطلب ان کو شرم آنی چاہیے, بے شرم لوگ ہیں, یہ پورے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں, اور اپنے ان کے چہرے سے جب آپ نقاب اتاریں گے تو پتہ چلا کہ کتنے سب کا مکروہ چہرہ ایک لحاظ سے آتا ہے. اور اکرم درانی اور عبدالحیدر اس کا غفور حیدری کی بات اگر آپ کرتے ہیں, ان کے باس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ جی اس سے ذرا حساب تو لے لینا کہ 10 سالوں سے اگر وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا بیٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ صرف 60 کروڑ کا حساب لے کے دکھا دینا, جو اس کو آپ ایئرلی بجٹ آپ اور بہت سی چیزیں لے آتے ہیں. رانا صاحب یہ کیونکہ اس پہ بھی آپ نے بہت سی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, میں آپ کا اخبار دیکھا کرتا تھا, آپ نے درانی صاحب کے دور میں بہت کچھ وہاں پہ ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں پاک PWD پورے پاکستان کی کھربوں روپے کے ٹھیکے وہاں پہ ہوتے رہے ہیں, PHA فلیٹس ہیں, ہاؤسنگ ہے, پھر ان کی کمپنی ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی بھرتیاں ہیں. اب یہ 5 سال وہ اپنا دور گزار رہے ہیں. اب تو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ان کے کچھ جو فرنٹ مین تھے وہ باہر ملک سے باہر بھاگے ہیں, اب احتساب شروع ہو رہا ہے. پہلے آنکھیں یعنی تمام اداروں کی بند ہوتی ہیں. سچ صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکرم درانی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے موصوف نے 3 دفعہ حلف اٹھایا وفاقی وزیر کا, لیکن ان کو ہاؤسنگ منسٹری نہیں مل رہی تھی, کوئی اور منسٹری دی جا رہی تھی, تو انہوں نے حلف لے کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے کہ جی میں چارج نہیں لیتا. پھر دوسری دفعہ انہوں نے حلف لیا, دوبارہ پھر ان کو ہاؤسنگ نہیں ملی, کوئی اور منسٹری کی آفر ہوئی, پھر یہ موصوف پیچھے چلے گئے. تیسری دفعہ حلف اٹھا کے پھر ان کو ہاؤسنگ منسٹری ملی, تب انہوں نے چارج لیا اور دبا کے. اصل میں ان کا جو ہے نا جی دیکھیں, یہ جو مولانا فضل الرحمان گروپ ہے اور یہ جو اکرم درانی صاحب اور یہ سارا گروپ, دیکھیں اب ان کے 2 منسٹریاں پسندیدہ رہی ہیں, کمیونیکیشن منسٹری اور ہاؤسنگ منسٹری, اور پوسٹل میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے. ماضی میں آپ جائیں تو انہوں نے کمیونیکیشن وزارت مواصلات میں اور وزارت ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں اتنی کرپشن کیا ہے, اتنی لوٹ مار کیا ہے, آپ کے سامنے ہیں وہ چیزیں. اور میں اپنے اخبارات میں ہائی لائٹ کرتا رہا اور مطلب عوام کے سامنے ہم چیزیں لاتے رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کے اتنے بڑے پیٹ ہو چکے ہیں کہ وہ بھرنے کا نام نہیں لے رہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نیب جو ہے اس وقت اس نے کوئی انیشیٹ لیا ہے, اور وہ بغیر کسی تمیز کے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یا مطلب اس کو ہاتھ ڈال دیا ہے. یہ بہت اچھا کام نیب اس وقت کر رہی ہے, اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گو نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن یہ کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے, عمران خان کو جاتا ہے کہ جس نے مطلب سب اداروں کو فری ہینڈ دیا ہے, گو ہینڈ دیا ہے کہ بھائی کریں. تو جہاں تک بات ہے یہ موصوف کی, جو اپنا حیدری صاحب ہیں, حیدری صاحب جو ہیں ان کی تو اگر آپ پوسٹل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو اگر کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ کہیں تو میں اس پہ پورا شو کر سکتا ہوں. میں اپنے وہ سارے جو کٹنگز ہیں سارے وہ چیزیں بھی لا سکتا ہوں. اور جو آسما ارباب جہانگیر صاحبہ ہیں, موصوف ارباب عالمگیر وفاقی وزیر ہوں اور موصوفہ معاون خصوصی ہوں, اور مطلب پھر ان کی بیٹی بھی ایڈ ہو گئی تھی بیچ میں, ان کو بھی کوئی ایسا وہ عہدہ دے دیا گیا. تو یہ دیکھیں یہ ایسی ہمارے ملک میں ایسی بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ جناب وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ انا ونڈے شرینی مڑ اپنے دے. تو یہ پچھلے ماضی میں مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اتنا ظلم ہوا ہے, اتنا زیادتی ہوئی ہے عوام کے ساتھ, عوام بیچارہ کیا کر رہی ہے. ابھی کیونکہ نواز شریف کے دور کی بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں پھر بھی کم جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, زرداری صاحب کے دور میں اگر چلے گئے تو میں آپ کی بات کو اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن جو ہے وہ عوامی سطح پہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اوپر والی سطح پہ ہوئی ہے, بڑے لیول پہ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب اور ان کے جو حوالی ہیں انہوں نے کی ہے. پیپلز پارٹی جو بدنام زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا وہ ہر عام و خاص آدمی وہ بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو دیتا ہے. جی اچھا قریشی صاحب, آپ کی کیونکہ آپ ٹائم بھی ذرا ختم ہونے جا رہا ہے, آپ نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں اور زرداری صاحب کا دور بھی دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی زرداری صاحب کے دور میں وہ ایک مرغی پکڑتے تھے نا, وہ شور کرتی تھی اس لیے پکڑے جاتے تھے. تو جو میاں صاحب تھے وہ اس وقت بڑی بڑی بھینسیں بھی جو ہے نا وہ جاتی رہی ہیں, آواز نہیں آتی تھی. تو کیونکہ ان کے میٹروز تھے اس میں اربوں روپے کے سکینڈل تھے, تو شاید وہ پتہ نہیں چل رہا, اور عام جو لوگ ہیں شاید ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. زرداری صاحب نے تو شاید چھوٹی چھوٹی جابز بھی بیچی ہیں, نائب قاصد سے بھی پیسے لیے اس وقت کے دور, آپ جانتے ہی ہیں. اب کیا ان لوگوں سے کیا ہوگا, مطلب ہزاروں کی تعداد میں ایسی جابز فروخت ہوئی ہیں. ستی صاحب, زرداری صاحب کے دور میں تو اسلام آباد کلب کی ممبرشپ بھی 4-4 کروڑ روپے میں بکی, اور وہاں آج بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں, اتنی رش ہو گئی ہے. دونوں پارٹیوں کی واردات الگ ہے. صحیح. دیکھیں جب تھا آصف زرداری صاحب کا تو انہوں نے غریبوں کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ میں اربوں روپیہ ڈالا, اربوں کے اربوں روپے کھا گئے. ان کا جی سیلاب آ گیا سندھ میں, سیلاب کے لیے پیسے لیے, 1 ٹکا نہیں دیا. وہ اس طرح غریب کا نام لے کے غریب کو لوٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں.
मियां नवाज शरीफ की पार्टी एलीट क्लास का नाम लेके एलीट के नाम पे लंबा माल, मसलन हमने देखा है कि पिंडी इस्लामाबाद मोटरवे रेनोवेट नहीं हुई है, लेकिन आते ही मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको रेनोवेशन के बाद पीसेस की और पूरी की पूरी मोटरवे पे रेनोवेशन पे अरबों रुपया लगा के कमीशन वसूल कर ली। तहरीक इंसाफ की क्या वारदात हो रही है? लग रहा है कोई कर पाएंगे छोटी मोटी? तहरीक इंसाफ में भी वारदात ये लगे हुए हैं। मतलब ये जो हाउसिंग का मंसूबा है उसके लिए बहुत दूर दराज ये ले लें कि 500 रुपये और 600 रुपया कनाल जमीन ले रहे हैं, वो हुकूमत को 10 लाख रुपया कनाल पे वो बेचेंगे और उसमें भी बड़ा लंबा चौड़ा काम लोग अल्लाह देखें, इमरान खान की जात के बारे में हर आदमी कहता है कोई बददियानत नहीं है, वो लूटेगा नहीं, वो करप्शन नहीं करेगा, लेकिन उसके नीचे जो चूहे हैं जो उन पार्टियों में रहे हैं, जो वहां के जो है ना रेलू कट्टे हैं, इधर शामिल हो गए, वो इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने सुबह शाम दुकानें खोली हुई हैं। और इमरान खान को देखें, काफ लीग और एमक्यूएम क्या इससे बगैर रह सकती है? वो पानी के बगैर नहीं, काफ लीग और एमक्यूएम की बड़ी करप्शन है, वो एक छतरी में आएगी, हुकूमत की छतरी में आएगी और वक्त गुजरने के साथ इमरान खान की हुकूमत जो है मजबूत होगी, लेकिन इमरान खान को अपने यहाँ से करप्ट और गंदे लोगों को निकालना पड़ेगा, वरना ये बदनाम उनके लिए तो टूल है ना कि आपने ये कहा, आपने आपको यू टर्न का बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारीख में नाम ही नहीं है, बस जिनके नाम से सन ईस्वी शुरू है, सही है, आप उनको कहते हैं उनका नाम ही तारीख, जिनके लिए पूरी ईसाइयत चल रही है दुनिया में, ईसाइयत दूसरा बड़ा मजहब है इस्लाम के, आप कहते हैं उसको, तो मतलब ऐसे जाहिल लोग साथ रखे हुए। इमरान खान खुद बददियानत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग हैं वो उसको बदनाम करें, उनसे इमरान खान को जान छुड़ानी चाहिए, हटा देना चाहिए, नेक और अच्छे लोगों को लाने चाहिए, और जो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर लूट मार करते हैं उनसे जान छुड़ानी चाहिए। लोग इसके साथ हैं, वरना ये देखें ये ऐसे पत्थर हैं जिस कश्ती में पड़ी है वो कश्ती डूबी है, लिहाजा इमरान खान को अपनी कश्ती को डूबने से बचाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा कर्नल साहब, जो मशीर हैं इमरान खान साहब के, वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी चीज़ें आपके अभी तक आपके सामने आई हैं, वजह क्या है? खान साहब उनसे निकल नहीं पा रहे, इतने मतलब आपके समझते हैं कि लोग बैठे इस पार्टी को ना आप दो ग्रोहों में बड़ा डिस्टिंक्टली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो हैं जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इनके साथ चले, देयर वेरी लेस इन नंबर्स। फिर मोस्टली लोग वो हैं जिन्होंने आके इस पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमारा फ्यूचर अब इसके साथ फंडिंग ज़्यादा दी थी, वो ऊपर आ गए। अपॉर्चुनिस्ट की भी आप एक लिहाज से बात करते हैं कि उन्होंने एक लिहाज से उनको आके ज्वाइन किया। इस वक्त पार्टी की सूरत हाल ये है कि ऑन ग्राउंड लगता है कि पार्टी है कोई नहीं। वाई? बिकॉज आप जिस हल्के में चले जाओ, जहाँ चले जाओ, वो लोग अपने आप को मुख्तलिफ जगहों पे दे आर ट्राइंग कि मुझे किसी न किसी बेहतर स्लॉट के ऊपर अकोमोडेट कर लिया जाए। अच्छा, फिर वही ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है तो वो कहते हैं कि नहीं हमने एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर होल्ड करना है। अभी फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि शायद पार्टी अपनी कुव्वत का इर्तिकाज़ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कर, ये तो आपको पार्टी नज़र आती है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, क्योंकि बड़ा अच्छी बात इन्होंने की हज़रत ईसा से लिंक करके। मैं होता ये है कि फाइन लोग ना नॉर्मली जब आप एक्सटेम्पोर बात करते हैं, यू ऑट टू बी एक्सट्रीमली, एक तो ओरेटर बड़ा अच्छा होना चाहिए आपको ग्रिप हर चीज के ऊपर बड़ी मुकम्मल होनी चाहिए, या फिर आप वाकई तैयारी करके जाएं या हैंडल कर लें उसको, फौरन पता चल रही है। मैं इमरान खान को जब मैं किसी भी जगह पे स्टेज पे देखता हूँ, जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, यू कैन से एनीथिंग यू फील लाइक, व्हाई? बिकॉज पीपल टेक इट कि यार अपोजिशन का बंदा है, वो बात कर रहा है। व्हेन यू आर इनटू द गवर्नमेंट, व्हेन यू आर हेडिंग एक्चुअली द कंट्री एज प्राइम मिनिस्टर, तो आपका एक एक लफ्ज जो है ना, एक एक लफ्ज तो छोड़े, एक एक नुक्ता जेर ज़बर पेश वो नोट होती है, वो उसकी वेटेज होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और लोग उसको उससे डिड्यूस करते हैं। लोग तो खामोश बैठा हो ना तो बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिकली जब मैं इमरान को अब देखता हूँ पोडियम के ऊपर या बात करते हुए, और एंड आई फील कि नहीं कोई चिट कोई नहीं है, तो मुझे फील होता है कि नहीं ही हिमसेल्फ इज गोइंग टू कमिट सम मिस्टेक। हज़रत ईसा के बारे में जैसे कही, अब फ्रैंकली स्पीकिंग यू टर्न के ऊपर इनको इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल भाई, अगर आपसे दुनिया के जान का कोई बंदा आपसे सवाल पूछ लेता है, सिंपली टेल हिम भाई कि भाई इट हैज गॉट नो कंसर्न, ये सियासत चल रही है, इसके अंदर आप जो भी फैसले करते हैं आप देखते हैं मौका महल की मुनासबत से, और उस हिसाब से अपने फैसलों को अमेंड करते हैं, बेहतर करते हैं, आप उसको या वापस हो जाते हैं। लेकिन इसका यू टर्न से अब हो क्या गया है कि लोगों ने, और फिर उन्होंने मीडिया को एक और रुख पे लगा दिया। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि उनको सपोर्ट किया है, ऐसा लगता है कि बेसिकली पीटीआई इज अ सिंगल मैन आर्मी, और बाकी लोग जो है ना वो रेलू कट्टे की तरह साथ तो एक लिहाज से चल रहे हैं। अभी असद उमर को लोग बड़ा एक लिहाज से बैठे जीते, ये बहुत बड़ी शख्सियत बेसिकली, आप मुझे ये बता दें ना, मैं नहीं कहता अगर एक्सपोज ना भी हुए,
لیکن مجھے کوئی چیز ایسی نظر آئی نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں یار نو دس مین ہیز سم تھنگ ان ہز بیگ، یہ انہوں نے کھولنا ہے اور سب کے سامنے نکل آئے گا. ایک چند سینئر رہنماؤں سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ ایکسپوز ہو گئے. 14 کو الیکشن ہے، 13 کو وہ اسحاق ڈار کی تعریف کر رہے ہیں، پارٹی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، اور اوپر سے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ٹھیک لیتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانا. اچھا میں ایک اور چیز صرف اگر آپ مجھے الاؤ کریں 1 منٹ کے لیے، آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا اف یو ریمبر تھوڑا سا چیف جسٹس کے بارے میں، ہی از ان لنڈن ناؤ ڈیز. ہم جو مرضیہ کہیں، ایک میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا اتنا بڑا امپیکٹ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کے اوپر. ٹھیک ہے، آج اپنے گھر کے اندر جب میں پانی استعمال کرنے لگتا ہوں نا تو میرے کانوں میں وہ چیف جسٹس کی وہ آواز ہلکی سی ضرور آتی ہے کہ یہ پانی وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو پانی بھی نہ ملے. نو ہی از دی مین جو کہ جس نے ہمیں وہ اویئرنیس دی ہے. ہی از دیئر نو ان انگلینڈ، ٹھیک ہے اپنی ان کی ذاتی مصروفیت بھی ہے بٹ ہی از یوٹیلائزنگ دیٹ. بالکل. اگلی سوال آخری ٹائم کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے. رانا صاحب کچھ سیکنڈز میں مجھے یہ بتا دیں کہ کچھ نظر آ رہا ہے پیسہ ملک میں واپس آئے گا؟ 2 چیزیں ہیں جی سچ صاحب. جہاں تک عمران خان کی نیت کی ہم بات کر رہے تھے اور اس کی محنت کی اور اس کی لگن کی، تو وہ یقیناً وہ جنونی آدمی ہے اور کمیٹڈ آدمی ہے، وہ پیسہ واپس لائے گا. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہم احتساب کی بات کرتے ہیں، فلاں گورنمنٹ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم آج سے ہی اپنی پارٹی کے اندر احتساب شروع کر دینے چاہیے تاکہ کل کلاں کو کوئی ایسا موقع نہ آئے، ایسی بات نہ آئے کہ وہ مطلب وہ خود بھی ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ کرپشن کا بےتاج بادشاہ بن جائے. تو آج سے ہی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر احتساب. تھینک یو ورما جی. رانا رضوان صاحب آپ کا، ڈاکٹر ودود قریشی صاحب آپ کا، کرنل ریٹائرڈ اسد صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. خواتین و حضرات آپ نے پروگرام دیکھا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.